جو حالیہ حملے ہوئے ہیں آپ ان کو دیکھتے کیسے ہیں؟ دشمنی ہے تو بہت پرانی ہے. یہ تو بہانے ہیں کہ جی وہ نیوکلیر ویپنز بنانے کے. مصیبت یہ ہے کہ بجائے کہ ٹرمپ لیڈ کرتے ٹرمپ کو لیڈ کر لگ ایسے رہا ہے کہ کھینچ کے لا رہا ہے وہ نیتنیاہو امریکہ کو بھی. کیا یہ ورلڈ وار 3 کی طرف جا سکتا ہے یہ سارا معاملہ؟ ورلڈ وار 3 جو ہے وہ ہوئی تھی جب دنیا میں نیوکلیر ویپنز نہیں تھے. اب جو ہے وہ وار ہے. پہلے ہوتا تھا لاکھوں ملینز بندے مر جاتے تھے, حکمران کلاس تھی زیادہ تر بچ جاتی تھی. اب جو نیوکلیر وار کا کانسیپٹ آ گیا ہے اس میں اس قسم کی جنگ تو ناممکن ہو گئی ہے. سر کیا ایران سیز فائر پر یا مذاکرات پہ بات کر سکتا ہے؟ اگر کرے گا تو کس پہ کرے گا؟ ایران کو بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے. اسرائیل کے سامنے کنسیشن نہیں کرے گا. مجھے نہیں لگتا کہ کسی صورت میں بھی ایران مانے گا, اور آیت اللہ خامنائی انہوں نے کہہ بھی دیا ہے کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتی. السلام علیکم خواتین و حضرات, میں ہوں احتشام اللہ بہلیم اور آپ دیکھیں پبلک نیوز. مشرق وسطی اس وقت جنگ کے دہانے پر ہے, اور اسرائیل اور ایران کی کشیدگی کی بات کی جائے تو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ سابق وزیر خارجہ خورشید قصوری صاحب موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ حالیہ حملے کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سر پہلے یہ بتائیں جو حالیہ حملے ہوئے ہیں آپ ان کو دیکھتے کیسے ہیں؟ دیکھیے جو حملے ہیں اب تو اوپن ہو گئے ہیں. یہ تو جو ان دونوں کے درمیان دشمنی ہے تو بہت پرانی ہے, لیکن اب اسرائیل کو موقع ملا. یہ تو بہانے ہیں کہ جی وہ نیوکلیر ویپنز بنانے کے قریب تھے وغیرہ وغیرہ. کیونکہ ابھی جو ان کی ہیڈ ہے انٹیلیجنس کی یونائٹڈ اسٹیٹس کی تلسی گیبارڈ, انہوں نے کچھ دن پہلے ہی کہا تھا کہ ایران کو بڑا وقت لگے گا, ابھی وہ اس کے قریب نہیں ہے بم بنانے میں. جس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ابھی کہا کہ آئی ڈونٹ کیئر. تو یہ ہے کہ بم والی بات میں نہیں مانتا کہ ایران بالکل بم بنانے لگا تھا. نیتنیاہو کو خطرہ ہو گیا کہ یہ بم بنا گیا, ہمارے لیے ایگزسٹینشل تھریٹ ہے کیونکہ ایران کہتا ہے جی اسرائیل کو ہم ختم کر دیں گے. یہ ایک پروپیگنڈا قسم کی بات ہے. موقع انہوں نے سمجھا, یہ بہت اچھا ہے ان کے لیے, کیونکہ انہوں نے پچھلے سال ڈیڑھ میں جو اکتوبر 7 میں حملہ ہوا تھا حماس کا اسرائیل کے اوپر, اس کے بعد جب سے وہاں سے اسرائیل نے اپنی ظالمانہ جنگ, کیونکہ ڈسپروپورشنٹ ہے ٹو واٹ ہیڈ ہیپنڈ, تو انہوں نے وہ جو شروع کی, اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان سب تمام چیزوں کے پیچھے ایران کی سپورٹ ہے. جب یہ ان کی کوئی 1.5 سال ہو گیا, 1.25 سال ہو گئے, کافی نقصان پہنچا دیا حماس کو, حزب اللہ کو تقریباً میں یہ تو نہیں کہوں گا ختم کر دیا, لیکن اس کو بھی مجروح کیا. اور جو شام میں جو حافظ الاسد کی پریزیڈنٹ حافظ الاسد کی حکومت تھی, وہ بھی وہاں سے فارغ ہو گئی. اور اس کی وجہ یہ بنیادی طور پر تھی کہ روس جو تھا وہ انوالو ہو گیا یوکرین میں, اس کی توجہ مڈل ایسٹ شام سے ہٹ گئی. تو جب یہ ساری سچویشن پیدا ہوئی تو انہوں نے یہ سوچا یہ موقع بڑا اچھا ہے جس میں حملہ کیا جائے. بہانہ ویسے بنا لیا کیونکہ ادروائز کوئی جواز نہیں انٹرنیشنل لاء میں, اخلاقی قانونی کچھ بھی نہیں ایران پہ حملہ کرنے کا. یہ صرف بہانہ گھڑا گیا ہے کہ جی وہ جو ہے وہ بم بنانے کے قریب ہے اور ہم نے روکنے کی کوشش کی ہے. اب انہوں نے کر تو دیا ہے. مصیبت یہ ہے کہ انہوں نے لگ ایسے رہا ہے کہ بجائے کہ ٹرمپ لیڈ کرتے ٹرمپ کو لیڈ کر رہے ہیں. بالکل, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اتنی کلابازیاں کھائی ہیں کہ انہوں نے پہلے امپریشن یہ دیا, اور ان کی امپریشن کیا دیا, ان کی پالیسی یہ تھی کہ جنگ نامزید کوئی ہو, امریکہ کسی مزید جنگ میں نہ پھنسے. اسی لیے ان کی ناراضگی بھی تھی ان کے ساتھ. نیتنیاہو جو وزیر اعظم ہے اسرائیل کے, رپورٹس آتی رہی ہارش کالز کی کہ ان کے درمیان ایک پچھلی کال بھی اچھی نہیں ہوئی, کیونکہ اس کی کوشش تھی سیبوٹاج کرنے کی. جو بات چیت ہو رہی ہے امریکہ کی اور ایران ہو رہی تھی, نیو یارک ٹائمز کی ایک لمبی سٹوری ہے کہ امریکن انٹیلیجنس نے مانیٹر کیا کہ ان کی انٹرنل کنورسیشنز کو, جس سے یہ لگا کہ اب کہ امریکہ سپورٹ کرے نہ کرے حملہ کر دیں گے. اور جواز ان کا یہ تھا کہ
ہم نے گراؤنڈ پہ بھی، کیونکہ امریکن کہہ رہے تھے اگر تم کچھ کرو بھی تو گراؤنڈ پہ تو تمہاری کوئی سپورٹ نہیں ہے، تو انہوں نے ان کو یہ کہا ہمارے پاس ایران میں کافی ایجنٹ پیدا ہو گئے ہیں جن کو ہم استعمال کریں گے. ایک ایجنٹ کو تو مارا بھی گیا ایران کی طرف سے، جی ہاں موساد جی ہاں، کے. تو یہ دلیل تھی. ہم، جو بھی تھا، جب مجھے لگ رہا ہے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ احساس ہو گیا ہم، کہ اسرائیل نے حملہ کرنا ہے، اور اسرائیل اور امریکہ دونوں کلوز اتحادی ہیں، ہم، یہ بھی صحیح ہے کہ دونوں ایران کے خلاف ہیں، ہم، جو موجودہ ایران کی حکومت ہے. تو جب ٹرمپ نے دیکھا کہ اگر ایران اس نے اکیلا حملہ کر دیا اسرائیل نے، اور لگا کہ ٹرمپ سپورٹ نہیں کر رہے اسے، ہم، تو شاید ان کو امریکن پالیٹکس میں نقصان ہو، کیونکہ واقعی اسرائیلی لابی، زائنسٹس زائنسٹ، اور جو پھر کرسچن ایونجلسٹ ہیں جو ریپبلکن پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ اس حملے کو سپورٹ کریں گے. تو اس لیے لگ ایسے رہا ہے کہ کھینچ کے لا رہا ہے وہ نیتن یاہو امریکہ کو بھی. لیکن اگر امریکہ اس میں پھنس گیا تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب کبھی اس نے فوجیں بھیجی ہیں، اس کا حشر کیا ہوا، چاہے ویتنام ہو، عراق ہو، افغانستان ہو. اب یہ کیا ہوگا، بڑی بدقسمتی ہوگی کہ اگر امریکہ اس میں انوالو ہو گیا. کیا یہ ورلڈ وار 3 کی طرف جا سکتا ہے یہ سارا معاملہ؟ نہیں، ورلڈ وار 3 جو ہے وہ ہوئی تھی جب دنیا میں نیوکلیر ویپنز نہیں تھے. کیونکہ اب جو ہے وہ وار ہے، اس کو کہتے ہیں میڈ، MAD، میوچلی اشورڈ ڈسٹرکشن. پہلے ہوتا تھا لاکھوں ملینز بندے مر جاتے تھے، اور جو حکمران کلاس تھی زیادہ تر بچ جاتی تھی. زیادہ مرتے تھے بیچارے جو عام فوجی فرنٹس پہ بھیجے جاتے تھے. اب جو نیوکلیئر وار کا کانسیپٹ آ گیا ہے، اس میں اس قسم کی جنگ تو ہے ہی ناممکن ہو گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ جو اب کے ہندوستان نے جب پاکستان پہ حملہ کیا تو اس کو زیادہ سپورٹ اس لیے نہیں ملی کہ دنیا میں اب یہ کنوکشن ہو گئی ہے کہ ایک نیوکلیئر ملک کو دوسرے نیوکلیئر ملک پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر جنگ ایک خاص لیول سے آگے چلی جائے تو صرف ان دو ملکوں کو نہیں، علاقے کو اور دنیا کو خطرہ پڑ جاتا ہے کہ اگر یہ معاملہ خراب ہو گیا اور کسی اور طرف چلا گیا، یعنی ایٹمی جنگ کی طرف، تو پھر وہ اس لیے اب سپورٹ کوئی نہیں کرتا. کیونکہ ایران کے پاس نیوکلیئر ویپنز ابھی تک نہیں ہے، اور یہ پتہ ہے اسرائیل کو اور امریکہ کو، اسی لیے اس نے ہمت کی ہے کہ وہ یہ کرے. تو اس کا جو نتیجہ ایک یہ نکل سکتا ہے کہ شاید ایران کمپیل ہو جائے کہ نیوکلیئر پروگرام کو تیز کرنے میں. رائٹ سر، کیا ایران سیز فائر پر یا مذاکرات پہ بات کر سکتا ہے؟ اگر کرے گا تو کس پہ کرے گا؟ دیکھیں، ایران کو بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے. ایران کا فیس سیونگ کے لیے امریکہ سے تو بات چیت کر رہا تھا، کنسیشن بھی دے سکتا تھا، ٹیبل پہ نظر آ رہے تھے، رائٹ، لیکن اسرائیل کے سامنے کنسیشن نہیں کرے گا. پھر اسرائیل نے کیونکہ جو کی ہے، انہوں نے ان کے کئی جرنیل مار دیے ہیں، ان کے سائنٹسٹ مار دیے ہیں، اور انہوں نے لوکل ایرانیوں کو اپنا جاسوس بنایا موساد میں. ان حالات میں مجھے نہیں لگتا کہ کسی صورت میں بھی ایران مانے گا. اور جو سپریم لیڈر ہیں ان کے، انہوں نے آیت اللہ خامنائی، انہوں نے کہہ بھی دیا ہے کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتی، یعنی اس ایشو یہ جو اسرائیل نے جنگ چھیڑ دی اور ٹرمپ صاحب نے کہا کہ جناب آپ ہتھیار ڈال دیں، تو وہ تو معاملہ بڑا خطرے کی طرف جا رہا ہے. خدا کرے کہ ابھی بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے، کیونکہ ان کی پارٹی ڈیوائیڈڈ ہے، ان میں وہ لوگ جو انکلوڈنگ وائس پریزیڈنٹ، انکلوڈنگ جو ان کے انٹیلیجنس ہیڈ ہیں تلسی گیبارڈ، بہت سے لوگ جو سمجھتے ہیں، جو ان کا نعرہ تھا میک امریکہ گریٹ اگین، وہ یہ تھا کہ ہم جنگوں سے دور رکھیں گے، ملک کے اندر پیسہ خرچ کریں گے، مینوفیکچرنگ واپس لائیں گے. وہ اس سے ناخوش ہے، یہ جو ٹرمپ کو کھینچ کے اسرائیل ادھر لے جا رہا ہے، تو ان کی پارٹی میں بھی جھگڑا ہوگا. لیکن سر پیوٹن کے حامی تو وہ صحیح ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ ایران پہ حملہ کرے، وہ اس بات پہ حامی ہے. نہیں، کچھ لوگ حامی ہیں اور کچھ نہیں حامی.
وہ حامی ہیں جو کہ ریپبلکن پارٹی کے لوگ شروع سے اسرائیل کو آنکھیں بند کر کے سپورٹ کرتے ہیں. لیکن جو یہ پارٹی ہے ریپبلکن پارٹی جس کو ٹرمپ لیڈ کر رہے ہیں، اس میں وہ لوگ بھی آئے ہیں جو پرانی ریپبلکن پارٹی کے آئیڈیا سے اگری نہیں کرتے تھے. وہ سمجھتے تھے ان پالیسیز سے اور ڈیموکریٹک حکومتوں کی انتظامیہ کی جو پالیسیز تھیں، امریکہ جو ہے مینوفیکچرنگ میں پیچھے چلا گیا، چائنا آگے چلا گیا. امریکہ میں نعرہ یہ تھا کہ غربت بڑھ رہی ہے، اور اسی لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اتنے ووٹ ملے، لوگوں نے مل کے ووٹ دیے کہ امریکہ انہوں نے پکچر پینٹ کی کہ امریکہ نیچے جا رہا ہے. اب وہ لوگ جو ٹرمپ کے ساتھ آئے تھے ووٹر تو بالکل ہی خوش نہیں ہے. وہ طبقہ جو اس بنیاد پر آیا تھا کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا میں جنگوں سے امریکہ کو باہر رکھوں گا، اور جو لیڈرز ہیں انکلوڈنگ وائس پریزیڈنٹ، انکلوڈنگ میں نے تلسی گیبارڈ کا کہا اور بھی لیڈرز ہیں جو یہ اس کے حق میں نہیں ہے. لیکن ٹرمپ لگتا ہے کہ ساتھ کھینچے جا رہے ہیں اپنے ان ووٹروں کے پیچھے اور فائنینشلز کے پیچھے، جو امیر جوش لابی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس. اچھا سر، آپ نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آمادہ ہونا ہے ایران کا سیز فائر پہ وہ بہت مشکل ہے، خطرے کی گھنٹی ہے. سر کون سے خطرے کی بات کریں آپ؟ میں کہتا ہوں مجھے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ وہ ہتھیار ڈال دے اسرائیل کے سامنے ناممکن لگ رہا ہے. خطرہ نہیں ہے، یہ ناممکن ہے کہ وہ لڑے گا اور یہ جنگ لمبی ہوگی. تو اس لیے جو خطرہ یہ ہے کہ مزید جنگ بڑھ سکتی ہے، مجھے بالکل شک نہیں. تو سر ایران کے پاس اتنی طاقت، اتنے بیلسٹک میزائل ہیں کہ وہ ایک لمبی جنگ لڑ سکے؟ نہیں، دیکھیں اس میں مسئلہ یہ اور ہو رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا کتنے ہیں، اس لیے ان کو یہ سوچ کے کرنا پڑے گا. یہ میں جو کہہ رہا ہوں، اگر آپ موجودہ حکومت کو مفلوج بھی کر دیں، ٹھیک ہے، اور جب تک فوج نہیں آئے گی، اسرائیل کی تو فوج آ ہی نہیں سکتی، بارڈر ہی کامن نہیں ہے بھی فوج اس کی ایران سے چھوٹی ہو تو کیما بنا دیں گے. جب تک امریکن فوج نہیں آتی آن گراؤنڈ، ایئر پہ سپورٹ کرنا اور بات ہے. مجھے نہیں نظر آ رہا کہ امریکہ اپنے فوجی بھیجے گا. جب تک فوجی نہیں بھیجے گا حکومت نہیں کرے گی. ایک طرف نیتن یاہو خامنائی کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو جان سے مار دیتے، لیکن اس سے قبل ہم نے دیکھا بہت ساری لیڈرشپ ان کو مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا. اگر خامنائی کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے تو وہ تو وہاں کی عوام بہت منتشر ہو جائے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر اس طرح کا کچھ ہوتا ہے تو کیا لاہ عمل ہوگا ایران کا؟ نہیں، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ دیکھیں، دو آپ کے سامنے ایگزامپلز دیتا ہوں، ایک عراق کا اور ایک لیبیا کا. صدام حسین اور معمر قذافی یہ پرسنلائز حکمران تھے. یہ گرے تو دوسرے لوگ آ گئے، ان کو گرایا گیا انڈر امریکن پریشر. حالانکہ نقصان آج تک عراق میں اور لیبیا میں امن نہیں ہو سکا، اور امریکہ کو بھی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی عراق میں جو انہوں نے کیا. تو پھر یہ ہوگا کہ امریکہ اگر فوجیں نہیں بھیجتا تو خدا نہ خواستہ اور لوگ شہید ہو جاتے ہیں. تو کیونکہ یہ ایک فرد پہ حکومت قائم نہیں. یہ جو نظریہ تھا اسلامی انقلاب کا شاہ کی حکومت کے خلاف، یہ ایک نظریے پہ آئی تھی. یہ ٹھیک ہے کہ اس کے مخالفین سامنے آ چکے ہیں. ہم نے دیکھا تھا کہ سال پہلے بھی ایک 6 مہینے تک شاید تحریک چلی ہے، 6 مہینے کے قریب یا زیادہ، وہ جو خواتین کے حقوق پہ تھی. اس کا مطلب ہے کہ لوگ اس حکومت کے مخالف ہیں، لیکن ایسے مخالف نہیں ہیں کہ کھل کے سامنے آ جائیں، یا ان کی تعداد اتنی نہیں ہے. اس وقت جو لوگوں کے پاس طاقت ہے وہ وہی ہیں جو اس حکومت کے سپورٹ میں ہے. اور اگر فلاں جرنیل مارے گئے، شہید ہو گئے، سائنٹسٹ شہید ہو گئے، اگر کچھ اور شہادتیں بھی ہو جائیں گی تو پھر دوسرے لوگ ان کی جگہ لے لیں گے. سر سفارتکاری، پاکستانی سفارتی کردار اس وقت آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ وہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ پاکستان کوئی پاکستان نے بالکل صحیح کیا ہے. یونائٹڈ نیشنز میں
ہم نے ایفرٹس کیے ہیں اس حد تک کیے ہیں کہ پریزیڈنٹ آف ایران نے تعریف کی ہے مجلس میں، جس میں لوگوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے ہیں، تو ایفرٹ تو ہو رہی ہے. لیکن اب یہ ایک سفارتکاری تو وہاں ہوتی ہے نا جب ایک پارٹی اگر تل پڑی ہے، جیسے میں نے کہا کہ اسرائیل نے سوچا کہ مجھے موقع مل گیا، امریکہ نے روکنے کی بھی اگر کوشش کی، جو اب نیو یارک ٹائمز کی سٹوری آ رہی کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ٹرمپ روز کلا بازی جو مار رہے ہیں وجہ کیا ہے، تو انہوں نے پوری ایک سٹوری دی ہے اس کی لمبی، فلاں دن یہ فلاں دن وہ، ان کی کالز انٹرسپٹ کی امریکن انٹیلیجنس نے کہ یہ جو اب اس سٹیج پہ اسرائیل آ گیا ہے کہ اس نے اتنا نقصان پہنچا دیا، اتنی کامیابی ہوئی ہے، اتنے اس کے جاسوس ہو گئے گراؤنڈ پہ کہ انہوں نے کہا اب یہ موقع ہم ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے. تو ٹرمپ نے دیکھا کہ یا تو میں مخالفت کروں تو اس کی سیاسی قیمت ادا کروں، یا شامل باجا ہو جاؤں اور میں کہوں اچھا میں بھی اس میں ہوں. تو اب تو یہ ایک ایسی سچویشن پیدا ہو گئی ہے جو بہت خطرناک ہے. مجھے نہیں لگتا کہ وہ فوجی بھیجیں گے، لیکن بڑی تباہی ہوگی اور یہ جنگ پھیل سکتی ہے. اچھا سر، کہیں پاکستانیوں کے جذبات ایران کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ اسی طرح سفارت جو ہے، سفارتی نظام ہے ہمارا، ادھر بھی پاکستانیوں کے جذبات ایران کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ نہیں، ہمارے تو جذبات ہیں، تو پاکستانیوں کے جذبات کہیں نہ کہیں ایرانیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن کیا سفارتی محاذ پہ بھی پاکستانیوں کے جذبات ایران کے ساتھ ہیں، یا ہم امریکہ کے ماتحت چلیں گے؟ سفارتی محاذ پہ نہ ہوتے تو ہم کیوں ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے؟ کر رہے ہیں تو ایران کے صدر نے تعریف کی ہے نا کہ پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے. لیکن سر ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ ہمارے ساتھ ایران کے بڑے کانفلکٹ ہوئے ہیں. کلبھوشن یادو لے لیجئے، وہ 3 دفعہ پاکستان میں داخل ہوتے ہیں، وہ بھی ایران کے تھرو داخل ہوتے ہیں. یہ شاید ایران کو بھی اب سوچنا پڑے گا. اور میرا یہ خیال ہے اس جنگ کے نتیجے میں اگر یہ جس حکومت قائم رہی، جو میرا خیال ہے رہے گی، تو ہندوستان کے اور ایران کے تعلقات میں بھی منفی اثر پڑے گا. ہم نے سر وہ دیکھا کہ ابھی بھی کوئی کیس بھی چل رہا ہے، وہ پائپ لائن والا گیس جو زرداری صاحب نے معاہدہ کیا تھا، وہ بھی نیشنل لا جسٹس پہ چل رہا ہے. تو سر اس طرح کے کیسز ہمارے ایران کے ساتھ کانفلکٹس تو بہت ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ہم بھی موقع پہ پلٹ کھا جائیں، ہم امریکہ کے ساتھ مل جائیں، ادھر ہاتھ ملا لیں ایران کی نسبت، اگر جنگ لگتی ہے؟ نہیں، یہ ایسے نہیں ہوگا. کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قوم کے جذبات اتنے سخت ہو، اتنے، تو پھر کوئی اس قسم کی تبدیلی نہیں آ سکتی. یہ ضرور ہے کہ پاکستان نے اپنا تو ضرور تحفظ کرنا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اور وہ کرے گا. لیکن اس نے یہ ثابت کیا کہ، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کل بیان بھی آیا ہے کہ ہم کھل کے سپورٹ کر رہے ہیں ایران کی اسرائیل کے خلاف، لیکن ان کو ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہم امریکہ کی ان ایفرٹس کو سپورٹ کرتے ہیں جو امن لانا چاہ رہا ہے. تو وہ امن لانے والی بات ہے، یہ نہیں کہ وہ فوجیں بھیجے اگر امریکہ تو ہم ساتھ. سر کبھی پاکستان کو زور دیا گیا کہ آپ اسرائیل کو ایکسیپٹ کریں؟ پاکستان کو تھوڑی دیر زور دیا، میں فارن منسٹر افسر بھی زور دیا گیا، لیکن پاکستان میں کوئی پارٹی جب تک، دیکھیں نا، میرے ہندوستان کے ساتھ پالیسی بدلنے کی کوشش کی اور کشمیر کے معاہدے قریب تھے پریزیڈنٹ مشرف کے دور میں، تو اس وقت میں نے 3 سال محنت کی تھی، لوگوں کو بتایا تھا، پبلک کو میں نے ہموار کی تھی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ جب ہم معاہدہ اعلان کریں گے تو لوگوں میں ریئیکشن آئے گا. کیسے ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی حکومت بیٹھے بیٹھے اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لے. بھائی کوئی پارٹی باہر نکلے، کو بتائے، عوام کو کنونس کرے. اس آسان نہیں ہے. اسرائیل خاص طور پر جب اتنے ظلم کر رہا ہے غزہ میں، تو پاکستان کی کسی حکومت یہ مجال نہیں کہ اس وقت جا کے وہ ایکسیپٹ کر لے. حالات بدلیں، اسرائیل مان جائے وڈرا کرنا. لینڈ فار پیس کا جو فارمولا تھا کراؤن پرنس عبداللہ کا، جو بعد میں بادشاہ بن گئے، کہ ہم اسرائیل کو سعودی عرب اور دوسری دنیا ایکسیپٹ کر لے گی، اسلامی دنیا عرب لیگ، اگر وہ وڈرا کرے اور ایک آزاد خود مختار فلسطین کی ریاست جس کا دارالخلافہ بیت المقدس ہو، اگر وہ کرے تو سعودی عرب بھی تیار تھا. اس کے بعد تو مجھ سے سوال پوچھا گیا تھا اس وقت، تو میں نے کہا ہم نہیں کریں گے.
خورشید قصوری صاحب کے ساتھ انٹرویو ہو تو مجھے لگتا ہے کہ سفارتی محاذ کے حوالے سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آپ سوال کرتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ میں ایز اے اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر سے سوال کر رہا ہوں, تو بہت کچھ ہمیں بھی سیکھنے کو ملا. اور اسرائیل اور ایران کی جو کشیدگی تھی اس کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے رکھا, اور خطے میں جو دن بہ دن جنگ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اس اشارے کو کہاں تک دیکھتے ہیں, خطرے کی کہاں تک گھنٹی ہے, یہ سارا کچھ آپ کے سامنے رکھا. دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.